بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ میں نے بچوں کو نوڈلز بنا کے دیے تھے، اور یہ جو ہے ویڈیو کلپ یہ اس وقت سے پہلے کا ہے جب یہ خبر آئی کہ لاہور میں 2 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایکسپائر نوڈلز کھا لیے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہتی ہوں کہ نہ ماں کا قصور ہے نہ بیچنے والے کا، پتہ نہیں شاید ان کی موت اس طرح آ گئی تھی۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہماری عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ بس ان کی ماں کو صبر دے، پتہ نہیں وہ کیسے صبر کرے گی۔ اور اب تو میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے بالکل نوڈلز اور اس طرح کی چیزیں بنا کے دیا ہی نہیں کرنی، لیکن کیونکہ ہم ورکنگ ہیں تو سم ٹائم ہو جاتا ہے اپنی آسانی کے لیے کہ چلو ریڈی میڈ فوڈ دے دیتے ہیں بچوں کو۔ اچھا جی، تو نیکسٹ ڈے میں ادھر گاؤں آئی تھی، اور یہاں پر میں بنانے لگی ہوں بریانی۔ ویسے میرا کوئی بریانی میں کوئی اچھا اسکوپ نہیں ہے، میرے بچوں کو بہت پسند ہے، لیکن پھر بھی میں ٹرائی کر لیتی ہوں بنانے کی، کیونکہ میں جو خود ہوں وہ بالکل بھی کوئی بریانی لور پرسن نہیں ہوں۔ جو چیز آپ کو خود کو بہت پسند نہیں نہ ہوتی، وہ پھر آپ اتنی اس کے بنانے پر یا اس کی میکنگ میں اتنی توجہ نہیں کرتے، تو میرا بھی بس یہی حال ہے۔ اور میرے جو میاں ہیں وہ بھی کوئی بہت بریانی کو پسند نہیں کرتے نا، بس پلاؤ بنا لیتی ہوں تو وہ بہت خوشی سے اور کھا لیتے ہیں۔ مجھے خود اگر پلاؤ اور بریانی میں سے کسی چیز کو چوز کرنا پڑے تو میں شاید پلاؤ کو چوز کروں گی، اور مٹر پلاؤ کو، چنا پلاؤ تو اسپیشلی۔ لیکن ہوتا ہے نا کہ بچے وہ کام بھی کروا لیتے ہیں جو ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، یا ہمیں لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی بہت گرم تھا، پہلے میں نے چاول جو ہے ان کو اچھی طرح سے چن کے صاف کیا، کیونکہ یہ ہم اپنے گھر کے چاول ہوتے ہیں، ان کو خود مطلب وہ نکلواتے ہیں دھان میں سے، تو ان کو اچھے سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر بہت گرم پانی تھا جس میں میں اس کو بنا رہی تھی، چاولوں کو دھو رہی تھی۔ یہ میں نے چکن کو مسالہ لگا کے رکھا ہے، اور اس کے اوپر میں نے جی فرائی کیے ہوئے انین ڈالے ہیں۔ انین میرے سے تھوڑے سے زیادہ فرائی ہو گئے تھے، میرا دھیان ویڈیو میں چلا گیا اور یہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے بعد میں جو اس کا قورمہ بنا تھا اس کا کلر بھی تھوڑا ڈارک آ گیا تھا۔ تو بس جی، بریانی تو ویسے ہی میں کوئی بہت پرفیکٹ تو ہوں نہیں، جیسے بنے گی وہ آپ دیکھ لیں گے یہاں پر۔ بس اس میں نے کوئی بریانی مسالہ نہیں ڈالا، ویسے جو عام گھر کے نمک مرچ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہی ڈالی ہیں، کیونکہ بریانی مسالہ بہت اسپائسی ہو جاتا ہے، اور اتنی گرمی میں اتنی اسپائسی چیز نا کھانا بہت مشکل ہے، میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ سو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچے بھی جو ہے نا وہ اسی لیول پہ آ کے رہیں، نارمل سا کھانا ہی کھائیں نا۔ تو اچھا جی، آج نا ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے نا وہ میں آپ کو بتا دوں گی، تھمبنیل سے بھی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ہم مطلب میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزیں جو ہمیں کمپلیٹلی اوائڈ کرنی چاہیے۔ اس میں جو ٹاپ آف دی لسٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ماضی کے ریلیشنز کے بارے میں بالکل بھی اپنے میاں سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب بہت ساری عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہمارا تو ماضی کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہوتا۔ جو ہماری نظر میں نہیں نہ ہوتا، سم ٹائم لوگ اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بتانا لگ جاتے ہیں۔ ایون آپ کے کزنس کے ساتھ دوستی ہے، اول تو ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کزن ہے، ایک رشتہ ہے، اس کو رشتے کی طرح نبھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اسپیشلی جو آج کل کی بچیاں ہیں جو یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتی ہیں اور پھر آگے اپنی گھر گھرستی سنبھالتی ہیں، ان کو بھی ہوتا ہوگا، آپ بہت ماڈ اسکواڈ فیملی سے آتے ہیں، آپ بہت لبرل فیملی سے آتے ہیں، آپ کے گھروں میں مطلب لڑکوں کے ساتھ دوستی کو برا نہیں سمجھا جاتا ہوگا، اٹس اوکے، لیکن جو شوہر ہوتا ہے نا وہ شوہر ہی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ نا غیرت کا رشتہ ہوتا ہے، آپ اس کو جیسے مرضی کر لیں۔ میں کہتی ہوں کہ جو شوہر اس چیز کو برداشت کر جاتے ہیں نا وہ پھر بڑے بغیرت ہوتے ہیں، کہ ان کی بیوی جو ہے وہ دن رات ان سے کسی بھی نامحرم کے بارے میں بات کرے۔ نامحرم یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے نامحرم ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی کسی ایسی لڑکی کا بھی ذکر نہ کریں اپنے میاں سے جو اس کے لیے نامحرم ہو، جیسے آپ کی دوست ہو گئی یا آپ کی کوئی کزن ہوگی، اس کے بارے میں بات کرنا، اس کے کپڑوں کے بارے میں بات کرنا۔ میں نے ایک جگہ ایک حدیث بھی پڑھی تھی جس کا یہ مفہوم تھا کہ کسی بھی دوسری مفہوم میں بتا رہی ہوں، مجھے ایگزیکٹ الفاظ تو یاد نہیں ہے، دوسری عورت کے بارے میں اپنے شوہر سے اس طرح بالکل بات نہیں کرنی چاہیے کہ مطلب ایسا فیل ہو کہ جو شوہر ہے یا جو سامنے والا ہے وہ مجسم اس کو دیکھ رہا ہے۔
آج وہ بہت کھلے دل سے آپ کی بات کو سن رہا ہے، آپ کے ساتھ اس بات کو انجوائے بھی کر رہا ہوگا واٹ ایور، لیکن آپ اپنے شوہر پہ اعتبار کر سکتی ہیں اس سارے قصے میں، آپ شیطان پہ اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ کسی بھی ٹائم ان کو بہکا سکتا ہے، کسی بھی ٹائم ان کے دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ یہ فلانے کے ساتھ اس کے اتنے مطلب کھلے ڈلے ریلیشنز ہیں، یا فلاں کے ساتھ یہ فلاں جگہ بیٹھی تھی، یا فلاں یونیورسٹی میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا واٹ ایور۔ تو کوشش کریں کہ جو ماضی میں گزر گیا ہے نا وہ گزر گیا ہے، جو بھی ہوا ہے جیسے بھی ہوا ہے، جو بھی آپ کا دوست تھا جیسے بھی تھا، لیکن اب جو ہے وہ زندگی ایک نئے ڈھنگ سے سٹارٹ کرنی ہے، نئے طور سے سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو اس بات کی قائل ہوں کہ اپنے میکے میں جو آپ کا پرانا وقت گزرا ہے نا، اس کی بھی زیادہ باتیں نہ کریں اپنے شوہروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ جو گزر گیا ہے نا سو گزر گیا ہے، اس کو اتنا ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اپنے موجودہ وقت کو اپنے ماضی کے ساتھ کمپیئر کرنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ مستقبل پہ توجہ دیں، اپنے ریلیشن پہ توجہ دیں، اور اپنے اس ریلیشن کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں جس کو آپ نے چلانا ہے۔ آپ یہ ایک میں کہتی ہوں کہ کی پوائنٹ ہے آپ کے لیے، آپ کے ریلیشن کو، اسپیشلی جو آج کل کی بچیاں ہیں جن کی ابھی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہونی ہیں یا 1-2 سال پہلے ہوئی ہیں۔ بہت بہت طرح کے مسائل آ جاتے ہیں جب آپ کسی بھی نامحرم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کے اور آپ کے میاں کے درمیان اور کچھ ہو نہ ہو، شیطان ہمیشہ موجود رہے گا، جو یا تو ان کو بہکاتا رہے گا یا آپ کو بہکاتا رہے گا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ کے آیا ہے کہ میں بہکاؤں گا ہی بہکاؤں گا، اور جو شیطان کا فیورٹ کام ہے نا وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا ہے۔ لہذا آپ خود کوشش کریں کہ کسی کو ایسا موقع ہی نہ دیں، چاہے وہ انسان کے روپ میں شیطان کیوں نہ ہو۔ اور جی باتوں میں نے جو ہے بچوں کو کھانا شانا کھلا کے سلا بھی دیا ہے۔ بریانی مزے کی بنی تھی، بری نہیں بنی تھی، شکر ہے اللہ کا۔ اور یہ پھر بعد کا ایک کلپ ہے جس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔